نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ کہ جو خوش قسمت ہوئے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور جو انہیں عطا حاصل ہوگی وہ بے انتہا ہوگی، یعنی خوشخبری دے دی گئی کہ ان کی انتہا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ بے انتہا مسلسل ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی فراوانی جاری رہے گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ ہوں ان معبودوں کے بارے میں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہاں شک میں ہوں گے؟ آپ کے توسط سے یہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کر رہے مگر بالکل اسی طرح جیسے کہ عبادت کر رہے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم ان کو پورا ان کا حصہ دینے والے ہیں بغیر کوئی کمی کیے ہوئے، یعنی ان کو ہم ان کے عذاب کا پورا حصہ دیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس کتاب کے اندر اختلاف ڈال دیا گیا، بلا وجہ اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ چکی ہوتی کہ ذرا لوگوں کو مہلت دینی ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں فوری پکڑ لیا گیا، ہمیں تو مہلت دی نہیں گئی، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ کون حق پر ہے اور کس نے بلا وجہ اختلاف کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی خلجان پیدا کر دیا ہے، دلوں میں بھی شبہ ڈال دیا ہے۔ شک کہتے ہیں ایسے کسی بھی شبہ کو جس کا تعلق دماغ سے ہو، اور جب یہ شبہ بہت زیادہ گہرا ہو جائے تو یہ دل میں اتر جاتا ہے، اس کو پھر ریب کہا جاتا ہے۔ تو شک بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو وہ فرمایا کہ ایسے شک میں ہیں، مریب یہ ریب سے بنا ہے، بے شک وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہودی حضرت موسیٰ کے نام لیوا لوگ ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک یہ جتنے بھی لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب انہیں پورا دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، انہیں ان کے اعمال پورے دے گا، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ بدلہ پورا دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے پس منظر میں جبکہ شدید مخالفت تھی قریش کی طرف سے، کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی ہدایت فاستقم کما امرتا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے، یعنی حق پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ بھی ڈٹے رہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، جو شرک چھوڑ چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو بھی حکم دیجئے کہ مخالفین کی مخالفت کو برداشت کریں اور دین حق پر ڈٹے رہیں۔ نمبر 2، ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ بڑھنا، تم یہ نہیں کہ دشمنوں کے ظلم و ستم کے رد عمل میں تم کوئی ایسا کام کرو جو کہ تقوی کے برخلاف ہو، تم نے ہرگز سرکشی نہیں کرنی، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہی رکھنا ہے، ہرگز حد سے نہ بڑھنا، سرکشی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تیسری ہدایت ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ہرگز مائل نہ ہونا، نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے
ظلم کیا ہے، یعنی قطعاً کوئی دھمکی، کوئی تشدد تمہیں حق سے ہٹا کر ان کی طرف مائل کرنے نہ پائے، کوئی لالچ سے تمہیں خرید نہ سکے، کسی سودے بازی میں مت آنا، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا اور ہرگز ان کی خواہشات کے سامنے اور ان کی طرف سے کسی پیشکش کے سامنے مت جھکنا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ہرگز نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، ورنہ پھر آگ تمہیں آ پکڑے گی، تم بھی جہنم کا نوالا بن جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوں گے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔